बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दी है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। साथ हम बात करेंगे शहजाद अकबर आज वज़ीर आला पंजाब हाउस में आए और ऐवान वज़ीर आला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ का कट्टा छटा खोल कर पूरी कौम के सामने रखा है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। PDM ने एक और वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए आज एक और धमकी लगाई है और ये पहली धमकियों की तरह ये भी नाकाम होगी। वो कैसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कस्टम हुकाम की क्वेटा में एक बड़ी कार्रवाई और 8 करोड़ रुपए की स्मगलिंग करने वाला, जो मालियत की स्मगलिंग करने वाला गिरोह गिरफ़्तार हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगा सिराज दुरानी ताहाल रूपोश हैं और वो भागे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं और एक स्पीकर हो सिंध असम्बली का और वो 5 दिन से लापता हो और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी खामोशी और ऐसा उन्होंने बेशर्मी ओढ़ रखी है कि आगा सिराज दुरानी नैब तलाश कर रही है और वो छुपे हुए हैं। और वो छुपे हुए कहाँ हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बिलावल हाउस में छुपे हुए हैं। अब हामिद नासिर चट्ठा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पहले रहनुमा थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारी और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उनके ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान नियाज़ी को आज अदालत में पेश किया गया। आप जानते हैं कि उसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खारिज हुई थी। खारिज होने के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया था। B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान नियाज़ी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद में। अवाम से मुबैना फ़्रॉड का ये केस है और B4U कंपनी के मालिक ने दरख्वास्त भी दी हुई है कि मेरे ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है वो नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद, क्योंकि मैंने प्राइवेट लोगों के साथ फ़्रॉड किया है और यही तरमीम अब करने जा रही है हुकूमत। और वो तरमीम ये है कि जहाँ पब्लिक एट लार्ज के साथ फ़्रॉड हुआ होगा उसको देखा जाएगा कि वो नैब ऑर्डिनेंस ही उसको डील करेगा। तो ये B4U कंपनी के मालिक ने दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक वो दरख्वास्त पेंडिंग है। और आज जब अदालत में पेश किया गया तो मज़ीद अदालत ने मुलज़िम का 4 दिनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 21 अक्टूबर 2021 तक उसके जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी। वो काफ़ी अरसा से नैब हुकाम के पास है और इतना बड़ा उसने अवाम को नुकसान पहुंचाया और अवाम के साथ उसने फ़्रॉड किया और 11 अरब के करीब उसने अवाम से बटोरे और ये टोटल DG नैब के मुताबिक मुलज़िम ने 116 अरब रुपए का फ़्रॉड किया और उसमें फिर मुख्तलिफ जो कारोबार थे, ऑनलाइन कारोबार के नाम पर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसने सारा कुछ किया। और अब ये नैब के हत्थे चढ़ चुका है और नैब ने इसके गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। इसके साथी सुहेल को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था और अब ये मामला आगे जाएगा। फिर आ जाता है नैब की कार्रवाई और ये हामिद नासिर चट्ठा गुजरांवाला के ये सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून का भी सर है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। हामिद नासिर चट्ठा की आमदन से ज़्यादा असातिज़ात के ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब लाहौर ने हामिद नासिर चट्ठा और इनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक मालूमात मांग ली हैं। नैब ने महकमा एक्साइज़ से हामिद नासिर चट्ठा, इनकी अहलिया, बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड भी मांगा है और कहा है कि बताया जाए हामिद नासिर चट्ठा, उनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी, दुकानें, घर, प्लाजे और गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। DG एक्साइज़ को ये ख़त अरसाल किया गया है और जिससे ये तफसीलात मांगी गई हैं नैब लाहौर की तरफ से। और नैब लाहौर अब जो कार्रवाइयाँ हैं करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ उनको मज़ीद तेज़ कर रहा है और उसमें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हों या वो किसी और जमात का हूँ, जो करप्ट है, जिसने करप्शन की है, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए और उसके केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। यही एहतसाब है और यही इमरान खान का कौम के साथ वादा था। आगा सिराज दुरानी ताहाल रूपोश हैं और नैब ज़राए का कहना है कि आगा सिराज और उनके कोऑर्डिनेटर समेत दीगर मुलज़मान की तलाश जारी है, लेकिन वो भागे हुए हैं। आगा सिराज दुरानी और दीगर की गिरफ़्तारी के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगा सिराज और जुल्फ़कार डार की आखिरी लोकेशन कराची की थी, उसके बाद उनकी लोकेशन नहीं मिल रही। नैब की जानिब से आगा सिराज को कराची में जबकि दीगर 9 मुलज़मान को गढ़ी यासीन और दीगर शहरों में तलाश किया जा रहा है।
13 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ نے اثاثہ جات کیس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست خارج کی تھی۔ 8 ملزمان کی یہ درخواست ضمانت مسترد ہوئی تھی، جبکہ ان کی اہلیہ اور بیٹوں کی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ ضمانت مسترد ہونے کے بعد جب نیب کے اہلکار کراچی میں آغا سراج درانی کی رہائش گاہ پر پہنچے تو سیکیورٹی گارڈز نے انہیں گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کو یہ کیس فکس کرنا چاہیے تھا، ملزم پیش ہوتا اور پھر درخواست ضمانت کا فیصلہ سنایا جاتا تاکہ ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا جاتا۔ اس طرح جب فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوتا بلکہ ملزم اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہ تک پہنچا دیتا ہے اور ملزم محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں وہ گرفتار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور ہماری عدالتوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ جب ایسے لوگوں کے کیسز میں فیصلے محفوظ کرتے ہیں تو آپ ایک تاریخ مقرر کر دیا کریں، اس تاریخ پر ملزم کو بلا لیا کریں، جب محفوظ فیصلہ سنائیں تو تب ملزم عدالت میں کھڑا ہو تاکہ اگر اس کی ضمانت خارج ہو تو پھر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کسٹمز کی کوئٹہ میں کارروائی ہے اور 8 کروڑ مالیت کا یہ غیر ملکی سامان برآمد ہوا ہے۔ کوئٹہ سے کوئٹہ کے زیارت روڈ پر غیر ملکی سامان اسمگل کیا جا رہا تھا، جس پر کسٹم حکام نے فوری طور پر ایکشن لیا اور کارروائی کی۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس محمد اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سامان 2 ٹرکوں میں پیاز کی بوریوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جس میں کپڑا، چھالیا، بھارتی پان وغیرہ شامل تھے۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سگریٹ اور دیگر سامان ٹرکوں سے برآمد ہوا ہے اور یہ ٹوٹل 8 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کا سامان ہے جو اسمگلنگ ہو رہا تھا اور جس کو زیارت روڈ سے برآمد کیا گیا ہے کسٹمز حکام کی طرف سے، اور کسٹم حکام نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے مزید ان سے انکوائری اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بلدیاتی ادارے فعال ہو گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں 20 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست پینڈنگ تھی اور سپریم کورٹ نے وارننگ دی تھی بیوروکریسی کو بھی، پنجاب حکومت کو بھی، اور بالآخر پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کو بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے بلدیاتی اداروں اور ایڈمنسٹریٹرز کو دیے گئے اختیارات کے تمام نوٹیفیکیشن واپس لے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اور جس میں یہ کہا گیا صوبائی وزیر بلدیات محمود رشید، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ، سیکرٹری بلدیات اور متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی اور عدالت کے حکم پر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فی الفور عمل کرتے ہوئے بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے اور ایڈمنسٹریٹرز کی دستبرداری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 20 اکتوبر کو جواب جمع کروانا تھا۔ آج اگر ان کو بحال کیا گیا تو ان کے پاس صرف 1.25 مہینہ ہے اور اس 1.25 مہینہ میں یہ 58,000 بلدیاتی نمائندے ہیں، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی اور ان کو ایسے فنڈز نہیں دے گی کہ یہ سارا کچھ ہڑپ کر جائیں اور پچھلے 2-2.5 سال کا یہ اکٹھے ہی اس 1.25 مہینے میں ہڑپ کر جائیں۔ تو اس پر بھی دیکھنا ہوگا پنجاب حکومت کو اور اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ پی ڈی ایم کا ملک بھر میں بدھ سے 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم نے، اور آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ شہباز شریف اسلام آباد میں موجود تھے، وہ اجلاس میں نہیں آئے، اور نواز شریف اور مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو اجلاس ہے اس میں انہوں نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ وہ نیب ترمیمی آرڈیننس ہے جس کا سہارا آج شہباز شریف نے بھی عدالت میں لیا، جس کی بنیاد پر شاہد خاقان عباسی نے بھی درخواستیں دیں، جس کی بنیاد پر آصف زرداری نے بھی درخواستیں دی۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ اپوزیشن اس نیب آرڈیننس کا سہارا بھی لے رہی ہے اور اس کو رد بھی کرتی ہے، مسترد بھی کرتی ہے، اور اگر ان کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آیا ہوتا تو یہ اب تک عدالت پہنچ گئے ہوتے۔ چیئرمین نیب کا کیونکہ فائدہ ہے اس میں کہ چیئرمین نیب کو توسیع دی گئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن ان کو یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑے جتنے مافیاز ہیں کسی کو بھی ریلیف نہیں ملنے والا اس نیب آرڈیننس کا، اور جو 1-2 لیکوناز رہ گئے تھے وہ بھی یہ اسمبلی کا سیشن ختم ہوگا تو حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں گے۔ فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ نیب کا ادارہ آمریت کی باقیات میں سے ہے۔ اب آمریت کی باقیات اگر نیب کا ادارہ ہے
تو متحدہ مجلس عمل اور مولانا فضل الرحمان بھی تو پھر امریت کی باقیات ہیں، تو پھر نیب کو ختم ہونا چاہیے، تو پھر مولانا کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ مولانا نے کہا نیب ہمیشہ اپوزیشن کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوا، نیب سے احتساب کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین RTS کا دوسرا نام ہے، جو حکومت خود دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے، اس ملک میں وہ آزاد اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتی۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈرز کو بند کر دیا گیا، جس سے سرحد پر عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر تجاوزات کے لیے فوری طور پر کھولا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہوتی تو پیپلز پارٹی کی بات کا مان لیتے، ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، ہم تو نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آج ایوان وزیر اعلیٰ میں مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی ہے۔ شہزاد اکبر نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف نے جھوٹ بول کر آج عدالت سے اسلام آباد جانے کا بہانہ بنا کر جو اپنا کیس ہے اس کو ایڈجرن کروایا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف پر آمدن سے زائد اثاثوں، TT اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ 1990 میں شہباز شریف کے اثاثوں کی مالیت 21 لاکھ روپے تھی۔ 2003 میں شہباز شریف اور خاندان نے 21 ملین کے اثاثے ظاہر کیے۔ 2009 تک شہباز شریف اور خاندان کے اثاثوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ 66 کروڑ کا سب سے بڑا ذریعہ TT ہے۔ 2009 کے بعد اثاثوں میں 7 ارب روپے تک اضافہ ہوا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج شہباز شریف جلدی چھٹی مانگ رہے تھے عدالت سے، یہ شہباز شریف کی شوبازی کا پہلا ثبوت ہے۔ یہ لوگ ایسا جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں جس سے تمام گناہ دھل جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حواریوں نے یہ تاثر دیا کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے مقدمات میں بریت ہو گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے خود بھی پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا۔ امید تھی احتساب عدالت میں شہر آفاق فیصلہ رکھیں گے، لیکن وہ شہرا آفاق جو فیصلہ ہے منی لانڈرنگ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو لندن کی عدالت میں فیصلہ دیا ہے، اس کو آج تک انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اب یہ اپنے مقدمات کو طول دینا چاہتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ جیل ان کا مقدر ہے اور یہ لمبی سزا ہوگی، جو ان کے خلاف ثبوت ہیں الٹیمیٹلی یہ لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔